اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا مناسب وقت پر جموں کشمیر کو دیا جائے گا ریاست کا درجہ۔ کہا اس بل کے ذریعے انتظامی نظام کو کیا جا رہا ہے مضبوط۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے مرحلے کا اختتام۔ جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل لوک سبھا میں منظور۔ ریاست بھر میں کورونا کے دوسرے ٹیکے کے عمل کا آغاز۔ محکمہ صحت نے کہا 3 لاکھ سے زائد افراد نے کرائے ہیں ناموں کا اندراج۔ وزیر اعظم کا کل تمل ناڈو اور کیرالہ کا دورہ۔ دیسی ساختہ ٹیکنالوجی سے تیار ارجن جنگی ٹینک کریں گے فوج کے حوالے۔ اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کا موقف مستحکم، روہت شرما نے بنائی سنچری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کووڈ عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے۔ ہم اس بلیٹن کا آغاز محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلاح سے کر رہے ہیں۔ 3 آسان طریقوں سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور اپنے ہاتھ اور چہرے کو صاف رکھنے پر توجہ دیں۔ ناظرین، اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لوک سبھا میں جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 کو منظوری دے دی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے واضح کیا کہ یہ بل علاقے کی تعمیر نو کے لیے ہے۔ اس بل کا جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مناسب وقت آنے پر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ لوک سبھا میں جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 پر مباحث ہوئے۔ بل پیش کرنے کے بعد کانگریس نے اس کی مخالفت میں نعرے بازی کی۔ کانگریس کے قائد ادھیر رنجن چودھری نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کی عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ ہم یہ صدن کے اندر گوہر لگائے تھے، یہ جموں کشمیر کی آرٹیکل 370 اپلیکیشن ہونے کی بات کہ ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن کیوں نہ ہم جموں کشمیر جائیں۔ آپ کی سرکار کو یہ ہمت نہیں ہوئی ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے۔ آپ یورپ سے لاتے ہیں کہ دلی میں سارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بلاتے ہیں کہ ابھی بھی چلیے مانیہ اಧ್ಯکش۔ مباحث میں بعض ارکان پارلیمنٹ نے حصہ لیا۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ نے مباحث کا جواب دیتے ہوئے کانگریس کی تنقید کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے عائد کردہ الزامات بد نیتی پر مبنی ہے۔ مناسب وقت پر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ مانیور 370 جانے سے جموں کشمیر میں کسی کے ساتھ انیائے ہو اس سمبھاونا کو ہی سماپت کر دیا گیا ہے۔ مانیور شکشا، پرشکشن اور کیریئر کے لیے بھی ڈھیر سارے کام کیے گئے ہیں۔ مانیور سنویدھانک اور قانونی معاملوں میں بھی، جہاں تک لداخ کا سوال ہے، میرے یوا ساتھی نانگمیال یہاں ہے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 2014-15 سے 19 تک 4164 کروڑ روپیہ کی دھنراشی جموں کشمیر سرکار کے تھرو لداخ میں گئی تھی۔ ہم کتنا بھیجے اس کا مہتو ہی نہیں تھا۔ امت شاہ نے سوال کیا کہ بل میں کہاں لکھا ہے کہ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کی کہ موجودہ بل علاقے کی تعمیر نو کے لیے ہے، اس کا ریاست کو خصوصی درجہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جامع مباحث کے بعد جموں کشمیر تعمیر نو ترمیمی بل 2021 کو لوک سبھا میں منظوری دے دی گئی۔ مجھے اتنا ہی ہے کہ آپ دھارا 370 کو راجنیتک روپ سے بولنے کی بجائے یہ ساری چیزیں جموں کشمیر یوٹی اور لداخ یوٹی کے سائٹ پر ساری ڈیٹیل تھی۔ اگر کسی نے اسٹڈی کر کر پڑھا ہوتا تو شاید اب تک بل پاس بھی ہو گیا ہوگا۔ یہ پوچھتے نہیں نا میں جواب دیتا، انہوں نے پوچھا اس لیے مجھے جواب دینا پڑا مانیور۔ مگر میرا اتنا ہی کہنا ہے ابھی بھی کہ جموں کشمیر اور لداخ کو راجنیتی کا حصہ ہم نہ بنائیں۔ بہت ساری چیزیں راجنیتک کرنے کے لیے آ جائیے راجنیتک میدان میں، 2 ہاتھ کر لیجئے، کوئی نہیں ڈرتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا ہے، مگر یہ دیش کا سنویدنشیل حصہ ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے عوام کے ایک ملک ایک قانون کی توقعات کو پورا کیا گیا ہے۔ انہوں نے لوک سبھا میں جموں کشمیر پر منعقدہ مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی سال سے جموں کشمیر کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، جبکہ مودی حکومت اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے مرحلے کا اختتام ہوا۔ 29 جنوری کو پارلیمنٹ کے پہلے مرحلے کے اجلاس کا آغاز ہوا تھا۔ 1 فروری کو مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن نے بجٹ پیش کیا۔ صدر جمہوریہ کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث، بجٹ پر مباحث کے بعد راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی 8 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ 8 مارچ سے دوسرے مرحلے کے بجٹ سیشن کا آغاز ہوگا۔ آج ایوان کی کارروائی آغاز کے بعد بجٹ پر مباحث ہوئے۔ بعد ازاں مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارمن نے جواب دیا۔ اس کے بعد جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2021 ایوان میں پیش کیا گیا۔ جامع مباحث کے بعد بل کو منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی تمل ناڈو اور کیرالہ کا دورہ کریں گے۔ وہ 377 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کروائے جانے والے چنئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ چنئی پہنچنے کے بعد وزیر اعظم پہلے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وہ دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ ارجن جنگی ٹینک MK-1 کو ہندوستان فوج کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد کیرالہ میں مختلف پروجیکٹس کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم کو کوچی بندرگاہ میں ہندوستان کے پہلے مکمل بین الاقوامی کروز ٹرمینل کا آغاز کریں گے اور میران انجینئرنگ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کا آغاز بھی کریں گے۔ ریاست میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ آج سے کورونا دوسرا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل کے DME رمیش ریڈی نے دوسرا ٹیکہ لیا۔ اسی طرح ٹیمز کے ڈائریکٹر وملا تھامس نے بھی ویکسین لی۔ پہلا ٹیکہ لینے والے ہیلتھ ورکرز کو دوسرے مرحلے کا ٹیکہ دیا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں 140 مراکز میں کووڈ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ حکومت نے مشورہ دیا ہے کہ پہلا ٹیکہ جس مقام پر لیا گیا تھا دوسرا ٹیکہ بھی وہیں لیا جائے۔ پہلی مرتبہ جس کمپنی کا ٹیکہ لیا گیا تھا ڈاکٹرز دوسری مرتبہ بھی اسی کمپنی کا ٹیکہ لینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سرکاری اور خانگی ہاسپٹلز میں خدمات انجام دینے والے 3 لاکھ سے زائد عملہ نے ویکسینیشن کے لیے اپنے ناموں کا اندراج کرایا ہے۔ ریاستی وزیر برقی جگدیش ریڈی نے ضلع نلگنڈا میں کسانوں کو عصری ٹیکنالوجی کے ذریعے تجاویز اور مشورے فراہم کرنے کے مقصد سے سمیتا کراپ کیئر کلینک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کسانوں کی خدمت کے مقصد سے آگے آنے والے سمیتا کراپ کلینک کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ زراعت میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو اس کے شاندار نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کسانوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر ای دیاکر راؤ نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی سالگرہ کے موقع پر اس مہینے کی 17 تاریخ کو 1 کروڑ پودے لگانے کی مہم میں عوام سے شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ریاستی وزیر سریناس گوڑ کے ساتھ اس سلسلے میں ایک پوسٹر کی رسم اجرائی انجام دی۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ سرسبز شاداب تلنگانہ کے مقصد سے ہی ہریتا ہرم پروگرام پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ سال 2015 میں شروع کیے گئے اس پروگرام کے تحت 230 کروڑ پودے لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ ابھی تک سرسبز شاداب علاقے میں 4% اضافہ ہوا ہے، جو ہریتا ہرم پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سلسلے میں ایک کے بعد ایک باشندوں کے مسائل کی یکسوئی کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ورکر کو اونر اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ باشندوں کا گڑھ مانا جانے والا سلسلہ میں زیادہ تر لوگوں کا دارومدار ہینڈلوم پر منحصر ہے۔ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے اپریل پارک قائم کرتے ہوئے ریڈی میڈ کپڑوں کی تیاری کے ذریعے انہیں خصوصی طور پر روزگار کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سلسلہ منڈل کے پیدور علاقے میں 150 ایکڑ اراضی مختص کرتے ہوئے کاموں کا آغاز کیا گیا۔ اس کے لیے 270 کروڑ روپے کی لاگت سے ورک شیڈ کے کام شروع کیے گئے ہیں اور 40 کروڑ کی لاگت سے اپریل پارک کے کام کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے باشندوں کی فلاح بہبود کے لیے جہاں ورکر ٹو اونر اسکیم کے تحت باشندوں کی مدد کی جا رہی ہے، وہیں اپریل پارک کے ذریعے خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جس پر باشندوں کے ارکان خاندان کافی خوش ہیں۔ ریلوے نے واضح کیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے رکی ہوئی ٹرینوں کو مرحلہ واری طور پر بحال کیا جائے گا۔ تمام ٹرینیں کب تک مکمل طور پر دستیاب رہیں گی، موجودہ وقت میں کسی بھی تاریخ کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ریلوے نے بتایا کہ بتدریج ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک 65% ٹرینیں بحال ہو چکی ہیں۔ ماہ جنوری میں 250 سے زائد ٹرینوں کی آمد و رفت کو بحال کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ٹرینیں دستیاب ہوں گی۔
इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पहले इनिंग्स ने टीम इंडिया ने 6 विकेट्स के नुकसान से 300 रन बनाए। इब्तिदा में ही विकेट के नुकसान के बावजूद ओपनर रोहित शर्मा ने शानदार मुजाहरा किया। उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेलते हुए 231 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ 161 रन बनाए। खबरजी शुभमंगल दूसरे ओवर में लेग आउट हो गए। चेतेश पुजारा 21 रनों पर आउट हुए। कप्तान विराट कोहली कोई भी रन बनाए बिना आउट हो गए। 86 रनों पर ही टीम इंडिया को 3 विकेट के नुकसान हो गया था। अजिंक्य रहाणे ने 67 रन बनाए। खेल के खत्म तक ऋषभ पंत ने 33 रन बनाकर अक्षर पटेल 5 रनों के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां, मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा रियासत का दर्जा। कहा, इस बिल के जरिए इंतजामी निजाम को किया जा रहा है मजबूत। पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले मरहले का इख्तिताम। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर। रियासत भर में कोरोना के दूसरे टीके के अमल का आगाज। महकमे सेहत ने कहा, 3 लाख से ज्यादा अफराद ने कराए हैं नामों का इंदराज। वज़ीर आज़म का कल तमिलनाडु और केरला का दौरा। देसी साख्ता टेक्नोलॉजी से तैयार अर्जुन जंगी टैंक करेंगे फौज के हवाले। और दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया का मौक़िफ़ मुस्तहकम। रोहित शर्मा ने बनाई सेंचुरी।